अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.123 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 123 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 116। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्लु लहू क़ानितून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वक़ालू रूट वर्ड काफ वाव लाम से माने हैं और उन्होंने कहा। एंड दे सेड। इत्तख़ज़ा रूट वर्ड है अलीफ खास जा से माने बना लिया, हैज टेकन। अल्लाहु अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है माने अल्लाह अल्लाह। वलदन वाउ लाम दाल से माने बेटा असन। सुब्हानहु सीन बा हा से है माने वो पाक है, ग्लोरी बी टू हिम। बल बा लाम से माने बल्कि, ने। लहू लाम से है माने उसके लिए, फॉर हिम। मा मीम अलिफ से माने जो कुछ, वॉट एवर। फी फा या से है माने में, इन। अस्समावाती सीन मीम वाव से माने आसमानों, द हेवंस। वल अर्ज़ी अलिफ रा ज़ात से है माने और जमीन, एंड द अर्थ। कुल्लुन काफ लाम लाम से माने सब, ऑल। लहू लाम से है माने उसके लिए, टू हिम। क़ानितून काफ नून ता से रूट वर्ड है माने ज़ेरे फरमान, हम्बली ओबीडियंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वक़ालू और उन्होंने कहा। इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा अल्लाह ने बेटा बना लिया। सुब्हानहु वो पाक है, बल लहू बल्कि उसी के लिए है, मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ी जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, कुल्लु लहू क़ानितून सब उसी के ज़ेरे फरमान हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया, वो पाक है बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब उसी के ज़ेरे फरमान हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ालू एंड दे सेड। इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा अल्लाह हैज़ टेकन अ सन। सुब्हानहु ग्लोरी बी टू हिम। बल लहू ने, फॉर हिम। मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ी वॉट एवर इज इन द हेवंस एंड द अर्थ। कुल्लु लहू क़ानितून ऑल आर हम्बली ओबीडियंट टू हिम। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड दे सेड अल्लाह हैज़ टेकन अ सन। Glory be to him, nay, for him, whatever is in the heavens and the earth, all are humbly obedient to him. तशरीह कलिमात देखें। कुल्लु लहू सब उसके लिए हैं, सब उसके हैं। क़ानितून मुती हैं, फरमा बरदार हैं, उसके बंदे हैं। तहत हुक्म हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के तहत है अल्लाह की सारी मखलूक जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तफसीर आयत देखें। यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं। इस आयत में इन अकायदे फासिदा की तरदीद है, यानी आयत जो अंडर फोकस है आयत नंबर 116 सूरह बकरा की, अल्लाह ताला ने तरदीद की है कि कोई अल्लाह का बेटा है, यानी अल्लाह का कोई बेटा नहीं अल्लाह की कोई बेटी है। ज़मीन की वसअतों में, आसमान की पिन्हाइयों में जो चीज़ है, नूरी हो या नारी, खाकी हो या इफलाकी, बेजान हो या जानदार, हकीर हो या अजीज, सब पर उसकी ममलूक होने की मोहर लगी हुई है। यानी ज़मीन के गहराइयों में हो या ज़मीन की वसातों में हो या आसमान की बुलंदियों में हो, चीज़ चाहे कोई हो, चाहे वो नूर की बनी हुई हो, चाहे वो आग की बनी हुई हो, चाहे वो मिट्टी की बनी हुई हो, या चाहे कोई और चीज़ की बनी हुई हो, या वो बेजान हो या जानदार हो, या कोई मामूली चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, सब के सब अल्लाह की ममलिकत में है। अल्लाह उन तमाम का मालिक है और हर चीज़ बिला इस्तिस्ना इसके हुक्म के आगे सर झुकाए हुए है। यानी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जो अल्लाह के आगे सर झुकाए ना हो, बल्कि ज़मीन व आसमान और उसकी हर चीज़ अल्लाह के आगे सरबजूद है। तफसीर इब्न कसीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। यह आयत और उसके साथ की आयत नसरानियों के रद्द में है। इन्हें आयत नंबर 116 और आयत नंबर 117 सूरह बकरा के दोनों ईसाइयों के अकीदे को रद्द करते हैं और इस तरह इन जैसे यहूद व मुशरिकीन की तरदीद में है जो अल्लाह की औलाद बताते हैं। क्योंकि यहूद में भी एक ग्रोह है जो अल्लाह का बेटा मुकर्रर करता है और मुशरिकीन भी अल्लाह की बेटियां मुकर्रर करते हैं, तो इन तमाम के अकायद की तरदीद इस आयत से होती है। उनसे कहा जाता है कि ज़मीन व आसमान वगैरह तमाम चीज़ों का तो अल्लाह मालिक है
ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضے میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی سارے جہاں کا وہ خالق ہے، سارے جہاں کا وہ مالک ہے، ان کا رب ہے، ان کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک کے فیصلے کرنے والا وہی ہے، تو پھر بھلا کوئی بھی مخلوق اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ عزیر علیہ السلام اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے کہ مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لیے دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جن سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی اور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہونا چاہیے جو اس کے کمپیٹیبل ہو، لیکن اللہ کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عظمت اور کبریائی کی مثل کبریائی رکھنے والا کوئی ہے۔ جب اس کا پارٹنر ہی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے سورہ مریم میں اور بہت سارے مقامات میں۔ اس جواب کو دیکھیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو۔ یعنی اللہ کا بیٹا مقرر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بری بات ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائیں۔ یعنی اتنی بری بات ہے، اللہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان ہے کہ اللہ اگر آسمان نہ تھاما ہوتا تو آسمان پھٹ جاتے اور زمین چیر جائے، یعنی اگر زمین نہ تھاما ہوتا تو زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑے، یعنی اگر اللہ پہاڑ نہ تھاما ہوتا تو اتنے بڑے بہتان کے سبب پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یعنی اللہ پر اتنا بڑا بہتان انہوں نے لگا دیا کہ اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا، اور رحمان کے شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا مقرر کرے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے، یعنی زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور کسی کو اس بات سے شرمندگی نہیں کہ وہ اللہ کے آگے اس کے بندے کی حیثیت سے، اس کے غلام کی حیثیت سے حاضر ہو۔ ایک حدیث دیکھیں، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد مجھے جھٹلاتی ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے۔ یعنی آدم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا، یعنی بندے کو، انسان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اللہ کو گالیاں دے۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ یعنی انسان دو غلط کام کر رہا ہے، ایک تو اللہ کو جھٹلا رہا ہے، دوسرے اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کا جھٹلانا یہ ہے کہ بندے کو اس بات پر شک ہے کہ انسان کو مارنے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھانے پر اللہ قادر نہیں، دراصل اللہ کی قدرت کا یہ جھٹلانا ہے۔ اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے۔ گالیاں دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اولاد مقرر کرنا دراصل اللہ کو گالی دینا ہے، چونکہ انسان کو اللہ کی اولاد مقرر کر دی یا کسی کو بھی اللہ کی اولاد مقرر کر دیے، دراصل ہم اللہ پر یہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے اور اپنے مخلوق کی مثل مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ میں پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات سے میں پاک ہوں اور میری اولاد اور بیوی ہو اس سے بہت بلند و بالا ہوں۔ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ہی بلند ہے کہ لوگ اس کا بیٹا مقرر کریں یا اس کی کوئی بیوی مقرر کریں۔ کچھ اہم نکات دیکھیں اس آیت کی تفسیر کے۔ اولاد مثل کا نام ہے اور خدا کی کوئی مثل نہیں، یعنی کسی کی اولاد اگر مقرر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد باپ کی مثل ہوگی، جبکہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اولاد کی ضرورت احتیاج کی دلیل ہے، انسان کو اولاد ہوتی ہے اور ضعیفی میں اس کا سہارا ہوتی ہے، اور اللہ کی اولاد مقرر کرنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی ضعیف ہو جانے والا یا کمزور سمجھ رہے ہیں جس کے سبب اس کو اولاد کی ضرورت پڑے، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو موت نہیں، اللہ کو ضعیفی نہیں، اللہ کو کمزوری نہیں، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں۔
یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ سب شرک و کفر ہے، یعنی اللہ کا بیٹا مقرر کرنا دراصل اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرانا، اللہ کی وحدانیت سے کفر کرنا ہے۔ سب خدا کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، اسی کے تحت حکم ہے، یعنی ساری مخلوقات زمین و آسمان کی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملک ہے، یعنی اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی کسٹڈی میں ہے اور اسی کے زیر حکم ہے۔ اللہ کا حکم تمام زمین و آسمان پر اور ان کی مخلوق پر چلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔